کو بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ عمر جب نکلے ہیں تو مکہ کے وادیوں میں ایک سناٹا چھا گیا اور اسلام کو اتنی تقویت ملی، اتنی تقویت ملی۔ اب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر اگر اللہ کا حبیب حق پہ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ کہا ہمارا دین سچا نہیں۔ کہا اگر دین مصطفیٰ سچا نہیں تو کون سا دین ہے؟ کہا اترنے والی قرآن یہ جو ہے اللہ کی کتاب نہیں۔ کہا اللہ کی کتاب نہیں تو کس کی کتاب ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب توحید کا ڈنکا چھپ چھپ کے نہ کیا جائے گا، اب چھپ چھپ کے نمازیں نہ پڑھی جائیں گی، اب بندگی گھروں میں نہ کیا جائے گا، اب اللہ کی توحید کا ڈنکا صحن کعبہ میں اعلانیہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اب عمر دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، اب عمر دین کے دامن میں آ چکے ہیں۔ عمر گئے ہیں اور جا کر کے صحن کعبہ میں توحید کی آواز بلند کی ہے تو پورا صحن کعبہ توحید کی آواز سے گونج اٹھا ہے۔ لگا ہے کہ آج کوئی بہادر اسلام مشرف اسلام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عمر جو اونٹ چرایا کرتے تھے، کہتے ہیں میں تو ایک چرواہا تھا، میرے قبضے میں اونٹ نہیں آتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں بنے ہیں تو سجدے میں گر گئے۔ پروردگارا یہ وہی عمر ہے جس کے کہنے پر اونٹ بھی قابو میں نہیں آیا کرتے تھے، آج 22 لاکھ مربع میل کے لوگ عمر کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ یہ عظمتیں مولا اگر ملی ہے تو بس محبوب خدا کے دامن کرم سے ملی ہے، انہی کے قدموں کی خاک کی برکتوں سے ملی ہے کہ 22 لاکھ کا مربع میل کا تو نے مجھے حکمراں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جب ابو بکر کا دور ختم ہوا، دور خلافت ختم ہوا، ابو بکر دنیا سے جانے لگے، وہ خلافت کا منصب عمر کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام رائے اتفاق ہوئی، عمر نے کہا نہیں میں خلیفہ کے لائق نہیں ہوں، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے اور بزرگ صحابہ تھاڑے مار کر رونے لگے، او عمر تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت اسلامی کو عمر کی ضرورت ہے۔ عمر تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت اسلامیہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ جب تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے نہیں ہمارا امیر عمر ہوگا تو عمر نے وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور 10 سال تک اللہ اکبر وہ خلافت کو ایسے انجام دیا ہے جس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی، جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے عمر زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کوئی حکومت میں گڑبڑی ہو گئی، کوئی حکومت پر جو ہے وار کرنا چاہتا ہے، کوئی مقابلے میں آئے گا، کیا بات ہے کہ بیت المال کا مال کم ہو گیا ہے، بھکمری کا عالم ہے، کیا بات ہے؟ عمر رونے کا سبب بتا دو۔ حضرت عمر رو رہے ہیں۔ کہا عمر بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہا معلوم نہیں تمہیں، ایک پل تھا جو گر گیا مجھے پتہ نہ چلا، اس کے اندر ایک سوراخ تھا، بکریوں کا ریوڑ ادھر سے گزر رہا تھا، ایک بکری کا پیر اس میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا ہے، کل خدا مجھ سے پوچھے گا عمر تم کہاں تھے جب میری مخلوق ادھر سے گزر رہی تھی اور اسے تکلیف ہو گئی تھی، اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ وہ عمر جو بکری کا اتنا خیال کرے انسانوں کا کتنا خیال کیا ہوگا، وہی عمر ہے۔ رات کو بھیس بدلتے ہیں، گشت کرتے ہیں، رات رات جاگ جاگ کر کے دروازوں پر جا کر کان لگا لگا کر کے لوگوں کا حال دریافت کرتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، چہرے پر نقاب ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں عمر کی عدالت کیسے چل رہی ہے، عمر کی حکمرانی کیسی چل رہی ہے، عمر کسی پر زیادتی تو نہیں کرتا، عمر کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، عمر کی حکومت میں سب لوگ خوش ہیں کہ نہیں ہے، عمر رات رات چکر لگا کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں جا رہے تھے، ایک رات میں گشت کر رہے تھے، ایک اندر سے بڑھیا کی آواز آئی، کان لگایا تو بڑھیا نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا اور پروردگار کی عدالت ہوگی، میں اس عدالت میں عمر کی شکایت کروں گی، عمر کی شکایت کروں گی، اس کی حکومت میں آج ہم پر یہ دن آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا عمر کا وجود کانپنے لگا،
لگا، عمر لرزہ بر اندام ہو گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کھول دو، میں ایک انسان ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں ایک انسان ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ کہا ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آنکھوں کی بصارت کم ہو گئی ہے، پیروں کی طاقت کم ہو گئی، چل پھر نہیں سکتی، مزدوری کر نہیں سکتی، اب تو میرے کھانے کے سامان بھی ختم ہو گئے ہیں، کئی دن سے فاقہ ہو رہا ہے، 25 درہم میرے اوپر قرضہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، عمر کی حکومت ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ کل رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ عمر کو تو نے حکومت دیا تھا پروردگار، اس کی حکومت میں رہنے والی عورتیں پھانکے سے رہا کرتی تھی۔ اتنا کہنا تھا، عمر کا وجود کانپنے لگا، فوراً گھر سے نکلتے ہیں، اپنے غلام اسلم کو لیتے ہیں، 2 بوری آٹا کا لیتے ہیں اور سامان لیتے ہیں، 300 دینار درہم لیتے ہیں تھیلی میں، رکھنے کے بعد اندر گئے ہیں، کھانا پکایا، روٹی پکایا، ماں کو کھلایا، آسودہ ہو گئی، 2 بوری آٹے کا رکھ کر کے کہا ماں یہ 2 بوری تمہارے 2 مہینے کا انتظام ہے، اس کے بعد ختم ہونے سے پہلے آ جاؤں گا، یہ 300 درہم لے لو اور قرض بھی ادا کر دو، اس کے بعد آپ زندگی کے دن گزارو۔ ماں لیکن عمر کو معاف کر دو۔ کہا بیٹا تمہیں اللہ حکومت دیتا، تم حکومت کے لائق ہو، تم حکمرانی کے لائق ہو۔ عمر بالکل حکمرانی کے لائق نہیں ہے، تم مجھ سے یہ بات نہ کہو، تم بڑے پیارے ہو، تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے نرم دل ہو، عمر کی بات مجھ سے نہ کرنا، میں عمر کا دامن پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گی۔ عمر اور زارو قطار رونے لگے۔ کہا ماں میرے کہنے سے عمر کو معاف کر دو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا تمہارا عمر سے کیا تعلق ہے؟ کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے حکومت کے بار ہیں، تمام ذمہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے طرف خیال نہ گیا ہو۔ اتنے میں ایک حضرت علی اور ایک صحابی آئے، کہا اے امیر المومنین ایک وفد عراق سے آیا ہے۔ یہ امیر المومنین کا لقب دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی نہیں ملا۔ عراق سے ایک وفد آیا، صاحب سے پوچھنے لگے کہ تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا امیر المومنین کیا ہوتا ہے؟ کہا جو حکمراں ہوتا ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو خلیفہ کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہ لفظ پسند آ گیا، وہ لفظ پسند آ گیا۔ صحابی جا کر کے حضرت عمر سے کہنے لگے او امیر المومنین، کہا یہ امیر المومنین کیا ہوتا ہے؟ کہا اے خلیفہ رسول اللہ، عراق سے وفد آیا تھا اور اس نے کہا تھا امیر المومنین، میں نے پوچھا امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ تو کہا وقت کے بادشاہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ مجھے اچھا لگا، میں نے بھی امیر المومنین کہہ دیا۔ حضرات صحابہ ہی کو نہیں اچھا لگا، عمر ہی کو نہیں اچھا لگا، بلکہ یہ لفظ پروردگار کو اچھا لگ گیا۔ اس وقت سے آج تک صبح قیامت تک اب حضرت امیر عمر کو امیر المومنین کے نام سے بولا جائے گا۔ گئے کہا امیر المومنین ایک وفد آیا ہے، اتنا کہنا تھا، بڑھیا کے کانوں میں آواز گئی، لرزہ بر اندام ہو گئی، اللہ اکبر، لرزہ بر اندام ہو گئی، کانپنے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی عمر معاف کر دو، تمہارے غضب سے تو قیصر و کسریٰ ہلتے ہیں، تمہارے روب و دبدبہ سے تو ایوان باطن میں لرزہ آتا ہے، عمر معاف کر دو، بیٹا معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا تم امیر المومنین ہو۔ کہا نہیں ماں تم مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ ہم تمہاری خدمت کے ٹائم نہ آ سکے، ماں تم ہمیں معاف کر دو۔ کہا بیٹا ہم نے معاف کیا۔ کہا کیا لکھ کر کے دے دو گی؟ کہا ہاں ضرور تم لکھو ہم دستخط کر دوں گی۔ اللہ اکبر، بڑھیا کا وہ وصیت نامہ لکھا جانے لگا، جب لکھا جانے لگا دستخط ہو گیا، مولا کائنات کی طرف حضرت عمر نے وہ دستہ بڑھایا، کہا یہ کاغذ علی تم رکھنا، ہم جانتے ہیں تم سے پہلے ہم جائیں گے، تم سے پہلے دنیا سے ہم رحلت کریں گے، تم باقی رہو گے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اس رقعہ کو میرے کفن میں رکھ دینا، جب میرا حبیب پوچھے گا عمر میں نے امت کو تمہارے حوالے کر کے دنیا سے میں آیا تھا، بتاؤ تم نے امت کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے حکومت کیسی کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں
نہیں، میں کہہ دوں گا محبوب ایک میری حکومت میں بڑھیا بھوکی تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں، یہ اس کا رقعہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے ان کے دلوں میں خدا کی خشیت تھی، کیسی خشیت تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا رعب، ان کا دبدبہ 28 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عمر نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اللہ نے قرآن کی شکل میں محبوب پر اسے نازل فرما دیا۔ 28 جگہ پر عمر کے فیصلے کو خدا نے مان کر کے قرآن کی شکل میں دنیا میں نازل فرما دیا۔ حجاج کرام ہوں گے، جانتے ہوں گے مقام ابراہیم جہاں 2 رکعت نماز عمرہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل ادا کی جاتی ہے، اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے، حضرت عمر بھی تھے، مقام ابراہیم پر پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا عمر یہ نشان تمہارے باپ ابراہیم کے نشان قدم ہے۔ اللہ اکبر، جب نشان قدم کو دیکھا، کھور کر کے دیکھا، دل میں محبت پیدا ہوئی، کہا کاش میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ وہاں کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں عمر چلو، کہا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہا عمر کوئی حکم نہیں آیا ہے، چلو۔ اب عمر چلنے لگے، اتنے میں اللہ نے جبریل کو آیت لے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ سے فرما دو یہ مقام ابراہیم مقام مصلی بنا دیا گیا ہے، آنے والی امت کے لیے، آنے والی امت پر یہ واجب کر دیا گیا ہے، جو آئے میرے گھر کا طواف کرے، مجھے راضی کرے، وہ اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھے، اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے کی محبت عمر کے دل میں آ گئی ہے۔ اب امت پر میں نے یہ چیز لاگو کر دیا ہے، اب امت آئے گی تمہاری اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گی، میں اس کے عمرے کو قبول فرما لوں گا۔ یہ ہے عمر کی شخصیت۔ اللہ اکبر، عمر کی باتوں کو ہواؤں نے مانا ہے، عمر کی باتوں کو فضاؤں نے مانا ہے، عمر کی باتوں کو زمینوں نے مانا ہے، عمر کی باتوں کو دریاؤں نے مانا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن سعد گورنر مصر بنائے گئے۔ مصر میں دریائے نیل ہے، وہ بڑی روانی کے ساتھ آج بھی رواں دواں ہے، لیکن وہ سال پورا ہوتا خشک ہو جاتی، قحط پڑ جاتا۔ جب وہ خشک ہو جاتی تو تمام مصر والوں کے لیے قحط کا سامان ہو جاتا، کھیتیاں ان کی سوکھنے لگتی، سیلابی کی کوئی صورت نہ نظر آتی، تو وہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو کپڑا اچھا پہنا کر کے خوب اسے سنوار سنگار کر کے لے جاتے، اس کی بھیٹ دریا کے بیچ میں چڑھاتے تو دریا رواں ہوتا، پھر مصر والوں کی کھیتیاں سیراب ہوتی، پھر پانی بہتا۔ حضرت عمر ابن سعد جب وہاں کے گورنر بنے تو دیکھا دریا خشک ہو گئی، لوگ آئے گورنر صاحب کے پاس کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو ہم لوگ بھیٹ چڑھاتے ہیں تو یہ دریا چلنے لگتا ہے، لہذا اب وقت آ گیا ہے، اب ایک لڑکی کو اسے بھیٹ چڑھانے کی ضرورت ہے تبھی یہ دریا چلے گا۔ عمر ابن عاص نے جب یہ معاملات کو دیکھا تو خط عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت عمر ابن خطاب کے نام لکھا کہ یہاں کا یہ دستور، یہ قانون، یہ المیہ، یہ عالم ہے۔ جب حضرت عمر نے وہ خط گورنر مصر کا پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، دریائے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور دریائے نیل کے نام ایک رکا لکھا، او دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب نبی کا غلام تجھے حکم دیتا ہے تو جاری و ساری ہو جا اپنی سیرابیوں لہروں کے ساتھ، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیرے پانی کی عمر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل۔ بس اس خط کو دیا اور گورنر مصر سے فرمایا جہاں لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے وہاں جا کر کے یہ میرا رکا رکھ دینا۔ اللہ اکبر، جہاں لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی تو ہجوم ہوتا تھا دیکھنے والوں کا سال میں ایک مرتبہ۔ آج دریا خشک ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا رقہ آیا، وہ رقہ لے کر کے حضرت عمر فاروق کا گورنر مصر جب گئے تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ جو دریا بھیٹ سے چلتی ہے، قربانی سے چلتی ہے، آج وہ دریا ایک خط سے کیسے چلے گا؟
لیکن جب گورنر مصر حضرت عمرو بن سعد جب جا کر کے اس دریا کے بیچ میں خط کو رکھا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جیسے خط رکھا دریا اپنے آب و تاب روانی کے ساتھ رواں اور دوا ہو گیا۔ ادھر محمد عربی کا یہ کارنامہ غلام کا دیکھ کر کے جتنے وہاں مصر کے لوگ تھے، ادھر دریا رواں ہو رہا تھا، ادھر لوگوں کے زبان پر کلمہ رواں ہو رہا تھا۔ کلمہ شہادت پڑھ کر کے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔ یہ ہے یہ ہے عمر کی شخصیت، اللہ اکبر، جن کے حکم سے دریا چلنے لگے، جن کا حکم آ جائے تو بڑھیا کا وہ تیل جو زمین جذب کر دیتی ہے۔ آپ نے زمین سے کبھی تیل نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین نے کسی کا تیل واپس کیا ہو، لیکن عمر ابن خطاب کا جب حکم آ جاتا ہے تو زمین بھی اپنے آگوش سے، اپنے کلیجے سے تیل کو باہر کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر 10 سال میرے عمر کی اور حکومت ہوتی تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ 10 سال اور حکومت ہوتی تو پورے دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ جب عمر ابن خطاب ایمان لائے ہیں تو جانتے ہو عرش پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہے، عرش پر عمر کا چرچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، عرش پر بھی تذکرے ہوئے ہیں، لیکن زمین پر وہ شیطان رویا ہے، اور اس قدر رویا ہے عمر جب تک مدینہ کے گلیوں میں رہے ہیں شیطان ادھر کبھی داخل نہیں ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس راستے سے جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیا کرتا، شیطان راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ علی علی کا نعرہ دے کر کے، حسین حسین کا نعرہ دے کر کے ہم بھولے بھالے سنیوں کو اپنی طرف کرتے ہیں اور صرف ہم سے علی اور حسین کا نعرہ لگواتے ہیں۔ نہیں لوگوں، ہم حسین کا بھی نعرہ لگائیں گے، علی کا بھی نعرہ لگائیں گے، ہم عمر فاروق ابو بکر کا بھی نعرہ لگائیں گے، ہم عثمان ذو النورین کا بھی نعرہ لگائیں گے۔ ہم سنی نبی کے در والے کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے گھر والے کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ رافضی لوگ صرف آج ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغض ہمارے دلوں میں اصحاب پیغمبر کے ڈالتے ہیں۔ وہ کبھی کشتی ساحل سے لگی نہیں سکتی جو کشتی بغیر ستاروں کے اشارے سے چلے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں اور میری اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہے۔ جو ان پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ان کی رہنمائی کی جو ان کی رہنمائی میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان کی پیروی بھی ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم سنی اسی لیے عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس ابو بکر کا بھی ذکر کرتے ہیں، عثمان کا بھی ذکر کرتے ہیں، مولا کائنات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نبی کے گھر والے بھی ہمارے ہیں اور نبی کے در والے بھی ہمارے ہیں۔ آج ہم سنیوں کو بالکل الگ کر دیا گیا۔ آپ ایک بات پتے کی بتا دوں، قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، حافظ جی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی کئی سال سے جلسہ سن رہے ہیں، ہمارے علماء بھی آتے ہیں جب ذکر شہدائے کربلا میں تو آپ نے یا تو حسین کا بچپن سنا ہوگا یا حسین کی شہادت سنی ہوگی، ہے نا؟ حسین کی عمر کتنی تھی شہادت کے وقت؟ 58 سال تھی۔ بچپن 10 سال گزرا، نبی کے وفات کے بعد پھر دورے ابو بکر آیا، دورے عمر فاروق آیا، دورے عثمان علی آیا۔ یہ 10 سال 2 سال 4 سال یہ ملا کر کے لگ بھگ 16-17 سال کا عرصہ نہیں بیان کیا جاتا۔ آج رافضیت ہم پر اتنی غالب آ گئی کہ ہم سنی بھی ہمارا اسٹیج ہوتا ہے، ہمارا مائک ہوتا ہے، محفل ہماری، خرچہ ہمارا، تذکرہ ہم غیروں کا کرتے ہیں، کتابیں غیروں کی پڑھتے ہیں۔ نہیں، اس لیے تذکرہ بیچ کا نہیں ہوتا، جوانی کا ذکر نہیں ہوتا۔ حضرت
امام حسین خود بنفس نفیس حضرت عمر کے ساتھ کئی مرتبہ جنگ میں شرکت کر کے آپ نے جنگیں لڑی ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب یہ باتیں بتائی جائیں گی تو یہ محبت درسایا جائے گا۔ اور وہ تو بتاتے ہیں یہ غازب ہے معاذ اللہ، عمر غازب ہیں، انہوں نے علی کا حق غصب کر لیا، ابو بکر غازب ہے، یہ لوگ ان سے جلن رکھنے والے، حسد رکھنے والے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نہیں نہیں، آؤ عمر کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت اطہار سے، آؤ دیکھو مصطفیٰ کے اس یار کی، مصطفیٰ کے اس جو ہے محبوب کی، اس اپنے اہل بیت اطہار سے محبت دیکھو۔ حضرت عمر ہیں، اللہ اکبر، ان کا بیٹا عمر ابن عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، حسنین کریمین کا بچپنے کا عالم ہے، آپس میں کھیل رہے ہیں، بات کچھ ہو گئی، جب بات کچھ ہوئی بات کچھ بڑھ گئی، جب زیادہ بڑی امام حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم میرے بابا کے، تم میرے جو ہے میرے بابا کے غلام ہو، اللہ اکبر، تمہارا باپ میرا غلام ہے، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بچہ تھا، خاموش ہو گیا، اپنے باپ کی بارگاہ میں گیا اور رنجیدہ تھا، چہرہ افسردہ تھا، کہا بیٹے تمہیں کس غم نے، تمہارے چہرے پہ یہ غم کے آثار کیسے؟ کہا بابا آج حسین نے کہا ہے کہ تم میرے غلام ہو، تمہارا باپ میرا غلام ہے، تم غلام زادے ہو، اللہ اکبر۔ کہا یہ سچ میں کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ کہا تم چل کے منہ پر کہہ دو گے؟ کہا کہہ دیں گے۔ بچے نے سوچا کہ شاید میرے باپ جا کر کے حسین کو کچھ کہیں گے، تنبیہ کریں گے۔ حضرت عمر چلے ہیں، عبداللہ ابن عمر چلے ہیں، حسین کی بارگاہ کرم میں پہنچے ہیں۔ کہا شہزادے کیا تم نے یہ بات کہی ہے میرے بیٹے سے کہ ہم تمہارے غلام ہیں؟ یہ بات تم نے کہی ہے؟ کہا ہم نے کہی ہے۔ کہا سچ میں کہی ہے؟ کہا ہاں کہی ہے۔ کہا تم لکھ کر کے دے دو گے؟ کہا ہاں لکھ کر کے دے دیں گے۔ تحریر رقم فرمائی حضرت عمر نے، حضرت حسین کے ان جملوں کو دستخط کرا دیا، اس رقعے کو لا کر کے مولا کائنات سے کہا صحابہ کو اکٹھا کر کے او صحابہ اس رقعے کو میرا بچا کر کے رکھنا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، کل قیامت کے دن خدا پوچھے عمر دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کروں، یہ غلامی کا رقعہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا تاکہ عمر کی نجات پروردگار کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ محبت ہے عمر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری وقت آیا ہے، ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے، دشمنوں نے وار کیا، اتنا زخمی وار تھا، اتنا زخمی وار تھا، آپ کے پیٹ مبارک کا حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، دوا پلائی گئی، دوا منہ سے پلایا جاتا پیٹ سے باہر آ جاتا، آنتیں بالکل چھلنی ہو چکی تھی، اللہ اکبر۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، لیکن مولا کائنات گھوڑے پر چڑھے، جا کر کے ایک بڑے طبیب کے یہاں پہنچے اور کہا چلو عمر کی حالت بہت نازک ہے، انہیں دیکھ لو۔ وہ طبیب نکلا، اپنا سامان لیا، اپنا جھولا لیا، دیکھا گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا تلاش کرنے لگا، جا کر کے کیا دیکھا کہ ایک کھیت میں گھوڑا چر رہا تھا۔ حضرت علی سے طبیب کہنے لگا، وقت کا حکیم کہنے لگا او علی واپس چلے جاؤ، اب عمر دنیا میں نہ رہے، عمر کا انتقال ہو گیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا میری سواری وہ گھوڑا آج یہاں نہیں ہے، دوسرے کے کھیت میں چل رہا ہے، آج تک ایک پرندہ دوسرے کے یہاں ایک دانہ بھی نہیں اٹھاتا تھا، جہاں اس کا چراگاہ رہتا تھا وہیں چرتا تھا، آج میرے گھوڑے نے جا کر کے دوسرے کھیت میں چارہ چرا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اب دنیا میں عمر نہیں رہے۔ آخری وقت آیا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور فرمایا جاؤ امی عائشہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے کہو تمہارا عمر اب دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت ہے، بستر مرگ پر کروٹیں بدل رہا ہے، ماں تمہاری بارگاہ کرم میں عریضہ ہے کہ اپنے حجرے میں اپنے بیٹے کو دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر گئے ہیں، جب گئے دستک دیا، ماں عائشہ نکلی ہیں، آنکھوں سے اشک کے قطرات بہنے لگے، معلوم ہو گیا تھا زخم جو ہے کاری ہے، زیادہ ہے، عمر اب زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہیں گے۔
کہا کیا عمر کے انتقال کی خبر لائے ہو؟ کہا ماں نہیں، تمہارا بیٹا عمر نے کہا ہے میری ماں سے اجازت مانگ کر آؤ، جب میں انتقال کر جاؤں تو کیا حجرے میں دفن ہونے کی اجازت وہ مجھے دیں گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے کہا وہاں میرے باپ موجود ہے، میرے باپ لیٹے ہوئے ہیں، میرے سرتاج لیٹے ہوئے ہیں، وہ جگہ میں اپنے لیے بچا کر رکھی تھی، لیکن میرے بیٹے نے مانگا ہے، اس نے میرے اوپر ایسا احسان کیا ہے، وہ احسان میں قیامت تک بھلا نہیں سکتی، اور میں ضرور ان کے لیے جگہ دوں گی۔ اے عبداللہ ابن عمر، تمہیں معلوم ہے بیٹے وہ عمر نے میرے ساتھ کون سا احسان کیا ہے؟ کہا ماں میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی جا رہی ہیں، آنکھوں سے اشک کے قطرات بہتے جا رہے ہیں، وہ دور بھی گزرا ہے جب نبی کی حرم پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پر ظالموں نے تہمت لگا دی ہے، پاک دامن بی بی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حبیب صدمے میں آ گیا، مصطفیٰ جب آتے تو سب سے پہلے نظر عنایت عائشہ پر ڈالتے، آج جب داخل ہوئے ہیں تو مصطفیٰ نے اپنے رخ زیبا کو جو ہے پھیر لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ نے رخ کو پھیرا ہے ایسا لگتا تھا کائنات میں اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی مجھے کنارہ نہ ملتا تھا، کوئی مجھے سہارا نہ ملتا تھا، غم و آلام کے پہاڑوں کے نیچے میں دبی جا رہی تھی، تہمت مجھ پر لگا دیا گیا تھا، مصطفیٰ کو بھی صدمہ تھا، صحابہ کو بھی صدمہ تھا۔ میرے مصطفیٰ ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر بتاؤ کیا کیا جائے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میری ہے، لوگ کہیں گے بیٹی کے بارے میں صفائی باپ دیا کرتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمر حضرت عثمان حضرت علی سے پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ صدمے کے عالم میں، علی بتاؤ آج مصطفیٰ پر بہت جو ہے گہرا وقت آ گیا ہے، مصیبت کی گھڑی آ گئی ہے، ظالموں نے میرے حرم کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، عائشہ کے عصمت کو جو ہے آج داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، علی تم بتاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ صدمہ نہ کریں، صدمہ نہ کریں، آپ کے لیے تو تمامی عورتیں تیار ہیں، پیغمبر تمہاری زبان کھلے گی، تمہاری نگاہوں میں ایک سے ایک عورتیں آ جائیں گی، کوئی مشفی بخش جواب نہ ملا، لیکن جب مصطفیٰ قرب کے عالم میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے، مسئلے کے حل کی تلاش میں نکلے تھے، تو حضرت عمر فاروق آئے اور مصطفیٰ سے پوچھنے لگے اے میرے مصطفیٰ، اے محمد عربی، اے میرے آقا، آپ کے جوتے میں جب ذرا سے گندگی لگ گئی تھی، اللہ نے اسے قرآن میں نازل فرما دیا ہے گندگی جوتے میں لگ جائے رب کو یہ گوارا نہ ہو کہ تمہارے جوتے میں بھی گندگی رہے۔ مصطفیٰ کیا تمہارے جسم پر کبھی مکھی بیٹھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ کہا کبھی تمہیں گندگی لگی؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی تمہارا جسم ناپاک ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے جسم پر مکھی بیٹھے، تمہارے جوتا میں گندگی لگے، تو وہ رب کو کب منظور ہوگا؟ وہ رب کو کب منظور ہوگا؟ اے مصطفیٰ یہ بتاؤ یہ رشتہ تم نے کیا تھا یا اپنے مرضی سے کیا تھا یا رب کے مرضی سے کیا تھا؟ یہ رشتہ تم نے کیا تھا یا تمہارے رب نے کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر یہ رشتہ تو رب نے ہی کیا تھا۔ کہا وہ مرب جو تمہارے جوتے میں لگے ہوئے ناپاکی کو بھی برداشت نہ کر سکے، مصطفیٰ وہ تمہارے بستر کو ناپاک ہوتا ہوا کہاں برداشت کرے گا؟ اے مصطفیٰ تمہارا رب پاکیزہ، مصطفیٰ تم پاکیزہ، تمہارے بستر پر حرم بننے والی تمہاری حرم محترم عائشہ پاکیزہ، حرم محترم عائشہ پاکیزہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب دنیا تانا دے رہی تھی، جب دنیا لان و ملامت کر رہی تھی، جب کوئی آسرا نہیں دے رہا تھا، جب کوئی سہارا نہیں دے رہا تھا، تو مجھے جینے کا جذبہ عمر نے دیا تھا، مجھے دھارس عمر نے دی تھی، میری عصمت کی حفاظت میں گواہی عمر نے دی تھی، میری عظمت کے خطبے عمر نے پڑھے تھے۔ یہ ایسا احسان ہے جو میں چکا نہیں سکتی، عمر کے لیے ضرور میں زمین دوں گی، ضرور جگہ دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا، شاکنی کا وقت آیا، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ اللہ کا فرمان پورا ہونا تھا۔ عمر عبداللہ ابن عمر کے گود میں ہے۔ کہا بیٹے ایک وصیت سن لو، ابھی تم نے تو اجازت اماں سے لے کر آئے ہو، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے خلافت کے روب و تاب سے میری ماں نے کہہ دیا ہو جب انتقال ہو جائے
दोबारा जाके तुम इजाजत लेना, इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजरे रसूल हुजरे आयशा में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी के किसी कोने में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की गोद में उमर का सर है, बार बार ऊपर रखते हैं, उमर जमीन पर सर ले आते हैं, बार बार ऊपर रखते हैं, जमीन पर ले आते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब अपने बाप के सर को संभालना चाहा, कहा बेटे मेरे सर को एक मर्तबा जमीन पर रख दे। जमीन पर रखा, आप अपने चेहरे को जमीन पर मलने लगे, गर्द से अपने चेहरे को छुपाने लगे। कहा ऐ वालिदे मोहतरम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला उमर, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, उमर के पास कोई ऐसी नेकी नहीं है जो लेकर के खुदा की बारगाह में पहुंचूं। ये अपना चेहरा गर्द आलूद कर रहा हूं, शायद इस हाल पर उमर को अल्लाह को उमर पर रहम आ जाए और उमर की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, वो उमर 40 लाख का मुल्क, 40 लाख मुरब्बा मील का वो हुक्मरान, वो उमर जिसके चलने पर रास्ता शैतान बदल दे, वो उमर जिसके दम कदम से इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, जाने के वक्त कह रहा है ये चेहरा आलूद करके जाऊं तो शायद रब को रहम आ जाए उमर की जात पर। आज नमाजों का पता नहीं, आज हमारे जिंदगी में कितने गुनाह होते हैं, हम कितने दिलियर हो गए हैं, एक मर्तबा भी खुदा की बारगाह में तौबा नहीं करते हैं। ये अल्लाह वाले थे जो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदा के खौफ में दुनिया से गए हैं। रब इनसे राजी हो गया है, इन्हीं के लिए मुद्दे जाफिजा कानून में आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। यही पाक रूहें जब रब के हुजूर जाने लगती हैं तो रब का मुद्दे जाफिजा आता है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की तरफ, इसलिए कि तू रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम तमामी मुसलमानों को सीरत सहाबा पर चलकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में अहले बैत अतहार और खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत को मौला रचाए बसाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में सुलाए, कल क़यामत के दिन उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, पड़े बरछियां लाख दुश्मन के दिल पर, थकूं मैं न या मुस्तफ़ा कहते कहते। यार जिंदा सोहबत बाकी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमे मुसलमा पाइमंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप हज़रात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम करें।